السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو پہ یہ کیا مذاق ہے کہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر عباس۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہی آج میں تعارف کروا دوں اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں دنیا کے ہر موضوع پہ بے لاگ تبصرے کرنے والے جناب بھولا سیانہ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں بڑی تیزی سے خوبصورتی کا سفر طے کرتی ہوئی مس فٹ۔ ناظرین، غلطی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تسلیم کرنا میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تاکہ کسی بھی مسائل سے آنے والے مستقبل میں کسی بھی مسئلے سے آپ اس سے بچ سکیں۔ لیکن پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے تھے، اس پہ معافی بھی مانگ لیتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں تو شاید غلطی تسلیم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ میانمار میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ وہاں پہ پولیس نے جو لوگ اوور سپیڈنگ کرتے تھے یا کسی بھی ٹریفک کی خلاف ورزی میں ملوث ہوتے تھے، ان کو جرمانہ کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ ان کو بٹھا لیا وہاں پہ، ان کو کاپی پینسل دے دی اور ان سے کہا کہ یہاں پہ 50 دفعہ آپ لکھیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی۔ تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ میانمار میں ہوا، شاید اس سے لوگ سدھر بھی جائیں، لیکن میں نے دیکھا لوگوں نے جرمانہ دینے کے بجائے اس کو اچھا جانا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے لکھیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں سے بھی کہ اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو کیا یہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ بھولا جی یہ بتائیے، آپ سے اگر غلطی ہو جائے تو کیا آپ کھلے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں؟ نہیں، کون سی غلطی سر، ہم نے تو کبھی غلطی کی کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ پہلی بات نہیں، مطلب کیا غلطی کی نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر میری غلطی کوئی تسلیم کرے۔ کوئی آپ کی غلطی کیوں تسلیم کرے گا یار؟ نہیں دیکھیں، میں نے آج تک غلطی کی کوئی نہیں، تو پھر کوئی کرے تو اچھا لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر چلو پاسبل ہوتا ہے، اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا اپنے ملک کا، تو غلطی کرتا میں یا کوئی مطلب دوسرے ملک میں اثاثے باہر اپنی جائیداد بناتے، کہیں بزنس شروع کرتے، تو بھگتتا کوئی اور یا ہماری صفائیاں پیش کرتے ہمارے درباری، یعنی کہ جو ہمارے وزیر رکھے ہوئے ہم نے۔ مطلب آپ نے ایک ایسی جو چیز پن پوائنٹ کر دی ہے کہ واقعی ایسے ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرویز رشید صاحب ہیں، دانیال عزیز ہیں، یہ جتنے بھی اس طرح کے درباری ہیں، آئی ڈونٹ نو مجھے درباری کہنا چاہیے یا نہیں، نہیں ہے درباری ہے جی، کہنا کیوں نہ چاہیے، جو سچ بات ہے۔ تو وہ نواز شریف صاحب کے جو ایسٹس ہیں، جو آج کل پاناما لیکس کے اوپر بھی کافی باتیں آئی ہوئی ہیں، تو ان کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں بلکہ وہ دوسری پارٹیز کے اوپر، یعنی اگر میں چور ہوں تو تم بھی چور ہو، تو یہ گیم جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے۔ بلیم گیم تو وہاں پہ شروع سے ہے نا جی، کوئی اپنے آپ کو تو صحیح کرنا چاہتا نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں سیاست دانوں میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے، بلکہ ان سے بھی 50 دفعہ لکھوانا چاہیے۔ حوصلہ ہے ان میں، دیکھیں نا وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہیں، ہم نے محنت سے بنائے ہیں۔ کون سی محنت بھائی؟ دیکھیں نا وہ پہلے یہ بیسیکلی، اگر پتہ نہیں آپ کو ہسٹری معلوم ہے کہ نہیں ہے، میاں صاحب پہلے رہتے تھے اندرون لاہور میں۔ اچھا۔ تو وہاں پہ کنجسٹڈ جگہ ہے، ماحول ہے، وہاں پہ کمیٹیوں کا سسٹم ہوتا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے، آپ نے کبھی ڈالی کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ تو وہ مریم بی بی نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ مریم بی بی؟ ہاں جی، مریم بی بی جو نواز شریف کی صاحبزادی ہے۔ اچھا۔ کمیٹی انہوں نے ڈالی تھی، وہ کمیٹی نکلی، اپنے بھائی کو انہوں نے دیے پیسے صحیح ہے کہ یہ لو بھائی کاروبار شروع کرو۔ تو وہاں سے بھی ترقی کرتے کرتے مطلب الحمدللہ آج ان کا بہت کچھ ہے۔ مطلب وہ کیا کتنے کی کمیٹی نکل آئی؟ کوئی ملینز آف پاؤنڈ کی کمیٹی نکل آئی ہے ان کی؟ یہ بھی آپ کو بتا دیں، ایک تو وہ محنت کر کے اتنا کچھ بنایا انہوں نے، اور آپ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا مس فٹ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی غلطی تسلیم کی ہے اپنی؟ ہاں جی، میں تو اپنی غلطی مان لیتی ہوں فوراً سے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میک اپ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں فوراً سے خود کو سوری بول دیتی ہوں۔ مطلب میک اپ کر کے خود سے غلطی اور خود ہی سے معافی مانگ لے؟ بھائی میں کسی سے معافی مانگنے کی بات کر رہا ہوں۔ کسی سے بھی خیر ایسا بھی کچھ ہوا نہیں، میں نے کبھی تک کوئی غلطی کی نہیں۔ مطلب ان کو یہ پتا کہ آج تک کوئی غلطی ان کو بیسیکلی یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے آج تک کوئی صحیح کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے تو وہ کسی سے معافی نہیں مانگتے۔ بہرحال یہ تو کسی پہ الزام ہے، لیکن میرے خیال میں بحیثیت انسان جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کوئی آپ سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ جس سے
آپ کو شرمندگی کا سامنا ہے تو آپ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر کے اپنی غلطی کا جو ہے ازالہ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بڑی زبردست بحث جو ہے پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں چل رہی ہے بحث، اور وہ ہے پاناما لیکس کے اوپر. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی اس کے پاجامہ اوپر. لیکس، جی پاجامہ لیکس بقول آپ کے. جی. تو پاناما لیکس پہ جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر اب عمران خان صاحب نے اپنا ایک نیا سٹینس لیا، اور وہ یہ لیا کہ جب تک وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے کہ جو اس چیز کی تحقیق کرے کہ جو پیسہ یہاں سے باہر کے ملک میں گیا ہے اور جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، جب تک اس کی شفاف تحقیقات نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ دھرنا دیں گے. وہ دوبارہ دھرنا جو ہے ڈی چوک میں نہیں دیں گے، بلکہ اب وہ گھیراؤ کریں گے رائیونڈ کا، جو کہ نواز شریف صاحب کی رہائش خان کا صاحب کی پتہ نہیں ہر سال میں دوائی ختم ہو جاتی ہے، اب پتہ نہیں نسوار وہاں پہ ختم ہو گئی ہے، پھر اب وہ رائیونڈ کی طرف ہو گئے ہیں. ابھی دھرنا کیا دینا ہے؟ اب پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ بات کریں. جب آپ کی قوم کے وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کر دیا ہے، وہ خود نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں کمیشن بنا رہا ہوں. ایک تو وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں. چلو اور کچھ نہیں، دھرنا رائیونڈ ایٹ لیسٹ ایک سکھ ہوئے گا انہوں کہ دھرنے دے نال انہوں ناشتے دے وچ پاوے لسی کھدا، اے لبے گا ضرور. آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ان کے گھر کے باہر نعرے لگا رہے ہیں ان کو ناشتہ بھیجیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہن میاں صاحب تے پھر میاں صاحب ہے کہ وہ بھوکا تو نہیں نہ مارن گے کسی نو، وہ تو ویلکم کر دینے جمہوریت نو اگے کرنے واسطے کچھ نہ کچھ تو کرنا پینا. بھائی میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. پوری جو قوم ہے وہ بھوکی اس وقت. آپ کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے، آپ صرف میٹرو بنا رہے ہیں یا اورنج بسیں بنا رہے ہیں. بھائی یار آپ بھی آ جا کے ہر بات میں میٹرو کو گھسیٹ لیتے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں بھائی، اور بہت سی باتوں میں کرپشن آ جاتی ہے، منی لانڈرنگ آ جاتی ہے. دیکھیں منی لانڈرنگ ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کمیشن بھی تو بنا رہے ہیں. پہلی بات تو آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. یہاں تو میاں صاحب کا اگر نام ہے آپ کی سو کالڈ پاجامہ لیکس میں تو آپ لے آئیں ان کو. جب ان کے اوپر ان کے پاس کوئی کمپنی ان کے نام پہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا کام ہے ہر 6 مہینے بعد انہوں نے بس میڈیا میں ہی رہنا ہوتا ہے، شور کرتے ہیں، وہ پھر کریں گے ایک دفعہ. میرے خیال میں نواز شریف صاحب سے آپ کا پیٹ کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے کے شوقین ہیں، آپ بھی کھانے کے شوقین ہیں. لیکن وہ جو جتنا مال وہ کھا چکے ہیں نا، میرے خیال میں آپ نے اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیکھا ہوگا. اسی لیے تو وہ آتے ہیں. سیاست نہیں پسند بھائی. آپ کو سیاست نہیں پسند؟ کیوں ہاں جی؟ بھائی تھوڑی سی کرپشن کرو تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. سیاست ہونی چاہیے گھر میں، ساس بہو میں بس. بات ٹھیک ہے، آپس لڑ لڑ کے گھر دے اندر ہی مرو، نہ کسی نو پتہ نہ لینا نہ دینا کی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا. بس تھانوں بھی اور کوئی کام نہیں. صحیح ہے. میرے خیال میں تو میری بلکہ شدید خواہش ہے، پوری قوم کی شدید خواہش ہے کہ ایسی قیادت ہمارے ملک میں آ جائے کہ جو ملک کو واقعی ترقی کی راہ پہ اپنے ذاتی جو مفادات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے. اور میں آپ کی بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. عمران خان صاحب واحد وہ شخص ہیں، آپ ان کی سیاست کرنے کے انداز پہ شاید تھوڑا سا آپ کوئی آبجیکشن کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت کے اوپر آپ آبجیکشن نہیں کر سکتے. نیت آپ کسی کی سمجھ نہیں سکتے. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے کہ کوئی ایسی قیادت آنی چاہیے جو کچھ کرے، تو قیادت آتی ہے سنسیئر لوگوں کے ساتھ. ان کی ٹیم میں اس وقت جتنے بھی بندے ہیں، کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دے جو کوئی ایسا سچ آپ سمجھتے ہیں کہ دودھ کا دھلا ہوا ہے. وہی پرانی ٹیم، وہی پرانے بندے گھوم پھر کے وہی لے آئے ہیں. کیا سیاست کریں گے جی اس میں؟ نہیں، پرانے بندے. آپ یہ دیکھیں کہ لیڈر کیسا ہے. اگر لیڈر آپ کا کرپٹ ہے تو پھر آپ کی ٹیم جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے. اب دیکھیں نا جو آپ کے وزراء ہیں وہ آپ کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. یہ تو ایک ایسی بحث ہے کہ جس کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ایسا کھانا ہے جس کو ہم ہضم بھی نہیں کر سکتے. بہرحال میں بات کروں گا ایک جہنم کی. بات تو بڑی تھوڑی سی عجیب سی ہے جہنم کی. امریکہ کے تحقیقاتی ادارہ ناسا جو ہے اس نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا ہے کہ جس کو انہوں نے جہنم کا نام دیا ہے. استغفر اللہ. جہنم کا نام کیوں دیا ہے؟ کہ اس میں آگ کے دریا بہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ اتنی گرمی ہے اور اتنی آگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جہنم کا تصور ہو سکتا ہے تو شاید وہ اس سیارے میں ہو سکتا ہے. کی مطلب اتنے بھی بچے رو رہے ہیں، کسی نے روٹی نہیں لب رہی، کسی نے کام نہیں لب رہا، وہ اتنے بھی لب لیا انہوں نے. بھائی وہ تو اس دنیا میں جہنم بنا دیا نا اپنے
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਂਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ کہ جی اتنے جہنم لب لی انہوں نے، امریکہ نو اور کوئی کام نہیں گا۔ نہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ یہاں پہ بھی زندگی اجیرن ہے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہیں، خوراک سے محروم ہیں، چھت سے محروم ہیں۔ بحیثیت انسان ہمیں یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو تعلیم دے سکتے ہیں، ان کو خوراک دے سکتے ہیں اور ان کو ایک کامیاب آدمی بنانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں مل کر جو ہے اگر اس دنیا میں جہنم بن گئی ہے تو اس جہنم کے تاثر کو جو ہے وہ زائل کرنا چاہیے۔ بولا سیانا صاحب سب کچھ ڈونیٹ کر دیں گے، اپنا کھانا نہیں کسی کو دیں گے۔ بی کھانا کیوں دینا کسی نے؟ میری تو منگیتر نے مجھے ایک بات بولی ہوئی ہے کہ اگر تم فٹ ہو گئے، سلیم ہو گئے تو تم سے شادی نہیں کرنی، میں نے اپنے آپ کو تر و تازہ رکھو۔ مطلب عجیب منگیتر ہے، لوگ کہتے ہیں سمارٹ ہو جائے، وہ آپ کو موٹا رکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں موٹا نہیں، الحمدللہ صحت مند ہے جی۔ آپ ہمیں الزام نہ لگائیں ہمارے پہ، یہ کیا مذاق ہے؟ صحیح بات ہے۔ اچھا مس فٹ، آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں ہمارے لیے، کچھ ایسی انٹرسٹنگ خبریں کہ جس سے ہمیں لگے کہ واقعی یار دنیا میں کوئی ریولوشن آ رہی ہے؟ یہ خود بہت بڑی خبر ہے۔ نہیں ایسے؟ ہاں جی ضرور جی بتائیے۔ امریکہ میں ملازمت نہ ملنے پر طالبہ نے تعلیمی ادارے کو عدالت میں گھسیٹ لیا۔ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے 8 سال بعد بھی کوئی مستقل نوکری نہ ملنے پر تعلیمی ادارے کو بے روزگاری کی وجہ قرار دیتے ہوئے فیس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ غیر جو مس فٹ دی موجاں لگ جانیاں جی، کیوں سے اپنی فیس کے پیسے مجھے دے دینے؟ پیسے وہ آپ کو دے گی نا۔ دیکھو جی 10 سال ہو گئے آپ نے میٹرک کیا، میرا خیال غالباً 12 سال ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد آپ ابھی تک بے روزگار ہیں۔ وہ کیس جیتی ہے تو آپ بھی اپنے اسکول پہ کریں گی۔ شکل اچھی ہو تو بات بھی اچھی کر لینی چاہیے۔ بات اچھی کر رہے ہیں، اب آپ دل پہ نہ لیں۔ ویسے انہوں نے بڑی پڑھی لکھی بات کی، انہوں نے آپ کی شکل کو بگاڑا نہیں ہے، اچھا کہا ہے۔ نہیں الحمدللہ اچھی ہے تو اچھا ہی کہیں گے نا لوگ۔ صحیح بات ہے۔ ویسے بڑی حیرت والی یہ بات ہے اور خبر ہے، میرے لیے تو شاکنگ ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ جس نے آپ کو ایجوکیشن دی، آپ کو اس قابل کیا، آپ کو ڈگری دی، آپ باہر جائیں، اب آپ کا اپنا ٹیلنٹ ہے، یہ آپ کس طرح سے اپنا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں پہ، کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں۔ تو یہ کسی یونیورسٹی یا ادارے کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ اگر جاب پراپر نہیں حاصل کر سکے تو وہ آپ کو آپ کی فیس واپس کرے۔ یہ تو ڈگری چیک کرو، ڈگری صحیح ہے کی ہے، یہ بھی کہ پاکستانی سیاستدان والی ڈگری تو نہیں ہے نا کو۔ صحیح بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ جو پاکستان میں دیکھا گیا خاص طور پہ نوکریوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ آپ کو اگر اچھی جاب چاہیے تو سفارش نہیں اور واسطے تے پھر تانوں چاہیے نا جی، کوئی تگڑی سفارش چاہیے وچ، خالی ڈگری کام نہیں کردی۔ کوئی وزیر ہو یا کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی ہو۔ حکومتی اداروں میں تو ویسے مسائل کافی زیادہ ہیں، یہ والے میرٹ کا تو قتل عام ہے وہاں پہ، جبکہ جو کیا ہے میرٹ کا قتل عام، اچھا میرج کا نہیں کہہ رہا میں وہی حیران ہو گیا سن کے، میں کہ پتہ نہیں کی کرن لگے۔ میرا خیال ہے تسی ویاہ کر ہی لو، میرج تواڈے ذہن چ ہی آئی آہو جاندی۔ لگدا ہے جی ہن بابا عمر ہو گئی تہاڈے ول ویکھ کے اندازہ ہو ہی جاندا، کر لینا چاہیے۔ بالکل کر لینا چاہیے، انسان خوشحال زندگی گزارتا آ نظر آ رہا ہے کنی کو خوشحال ہے کی ہے، ادھر بھی تے ادھر بھی الحمدللہ۔ خوشحال تے علی ویاہ ہون 5 سال پہ حالے پے نے، بس اللہ ہی وارث ہے پھر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان میں حکومتی اداروں کی ملازمتیں ہیں وہاں پہ تو آپ کے پاس سفارش ہونی چاہیے، لیکن میرٹ کی جہاں تک نجی اداروں میں بات ہے تو لوگ میرے خیال میں میرٹ کا خیال رکھتے ہیں اور وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے میں ٹیلنٹ ہے اس کو ہم جاب دیں۔ تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی تعلیمی ادارے پہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ اس کو آزمائیں۔ آپ کے پاس نیکسٹ خبر کیا ہے؟ ہینڈ گرینیڈ کیسے چلتا ہے جج کا سوال، اہلکار نے پن نکال کر دکھا دی۔ لا حول ولا دھماکے قوت۔ کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، پولیس اہلکار کے خلاف سخت کارروائی کی درخواست۔ لو اے خبر یہ سمجھ نہیں آندی کہ بندہ رہتے ہسے یا روے، بندہ کرے کی جہو جا جج ہو جا پولیس والا، پہ خدا دا خوف کرو، عدالت دے اندر کھلو کے کون پوچھدا ہے بمب کس طرح چلائی ہے، او ہو جا پولیس والا۔ یار ویسے یہ واقعی حیرت والی بات ہے۔ جج صاحب اگر کسی ملزم سے یہ پوچھ لیں کہ تم نے گاڑی چوری کیسے کی ہے تو کیا وہ جج صاحب کی گاڑی چوری کر کے لے جائے؟ بیچارے پولیس والے کا قصور نہیں ہے، کس کا قصور ہے؟ اس کی بیوی پہ مقدمہ ہونا چاہیے بیسیکلی
کیونکہ وہ اتنا بیچارہ دبا ہوگا یا ایسی سوچ ہوگی کہ ہر ویلے جی حضوری ہاں جی ٹھیک ہے. جاج صاحب نے پوچھا ہی ہونا کہ جی چلتا تو انہیں کہ جی چلتا. ویسے ہم نے خام وہاں کسی عورت پہ الزام لگا دیا. اصل میں پولیس کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ حکم کی تعمیل جو ہے وہ لیکن سر عقل نہ دی بھی کوئی چیز ہوندی ہے. اینی بھی ٹریننگ کی دیتی تانوں کہ تانوں جاج صاحب پوچھ رہے نے بمب چلدا کینج تو اسی ویلے پین کٹ کے انہوں بھی زخمی اپنے آپ نے بھی زخمی نال 2 بندے بھی لے گئے. لیکن میں نے اب سنا ہے کہ جو عدالت ہے انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ کسی قسم کا ہتھیار اگر آپ کو بطور ثبوت کسی عدالت میں پیش کرنا ہے تو وہ آئندہ آپ پیش نہیں کر سکتے. آپ زبانی کلامی جو ہے پھر موجاں لگ گئی بندیاں دیاں ہن جننے بھی کیس ہویا کرن گے جس طرح دے بھی ہون گے صرف بندے جیتن گے. یعنی کہ مرد حضرات کیس جیتیں گے, عورتیں بس گئیں. کیا مطلب؟ نہیں ان کے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے نا جی, آ جا کے بس سامنے جاتے ہی آنسو شروع. یہ تو آپ نے عورتوں کے اوپر ایک اور الزام لگا دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عورتیں جو ہیں وہ اتنا ترقی کر رہی ہیں, اتنا تعلیم یافتہ ہو چکی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ عدالتوں میں جا کے آنسو بہا کے اپنے حق میں کیس کر لیتی ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں جی, ان کو اور کوئی کام آتا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ گئی ہیں, خلا میں پہنچ گئی ہیں. بھولا صاحب آپ 18ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی میں آ جائیں. اب مطلب آپ کی سوچ کافی پرانی ہے, اب عورتوں کو تھوڑا سا بہت آگے بڑھ چکی ہیں عورتیں, جاگ جائیں آپ. نہیں تو میں کیا آپ کا مطلب ہے سو رہا ہوں یہاں پہ؟ ہاں جی. جمی اس فٹ نیکسٹ خبر کیا آپ کے پاس؟ چین میں برے والدین کی دیکھ بھال نہ کرنے والی اولاد کو سزا دینے کا قانون متعارف. والدین کی دیکھ بھال نہ کرنے والے بچوں کو کریڈٹ ریکارڈ کو بھی بلیک لسٹ کیا جائے گا. یہ تو بہت اچھا کام کیتا نے, ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی پاسے کو حکومت چنگا کر رہی ہے. یہ سارا کچھ کر رہی ہے, ذہن چ رکھنا. اور چین تو بعد ہی پاکستان کی واری آئے گا نا, کیونکہ چین ساڈا بہت اچھا اور بہت پرانا وفادار دوست ہے. تے جو ریولوشن اتنے آئے گا اور بعد ساڈی واری آئے گی. وہ تانوں وہ بنا کے بھی تو دے رہے ہیں نا, وہ کی انہوں کہندے نے جڑا کوریڈور ہوندا وے جی راہداری. ہاں جی بس اور بعد ہے بھی آئے گی نا واری. صحیح ہے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا مرحلہ آیا کیوں کہ آپ کو اپنے بچوں کو رپورٹ کرنا پڑے پولیس میں کہ جی یہ ہمارا خیال ہی نہیں رکھتے. میرے خیال میں اگر ہم لوگ اپنی اسلامی اقدار کو مضبوطی سے تھام رکھیں تو شاید ہمارے بچے جو ہیں وہ اس نوبت پہ نہ پہنچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ایگزامپل بننا ہے, ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. یہی المی ہے نا جی ہمارا. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں آج جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ ان کو تعلیم ایسی دیں کہ بچے آپ کا خیال رکھیں. ایسی کوئی گل ہوئی کہ میرے کسی بچے نے میرے نے ایسا نہ کیتا چھتر لت جانا میں تو پھر دنیا ساری ویکھے گی کی ہوندے اور نا. سر جی یہ پاکستان نہیں جتھے چھتر لت جانا ہے, وہ ایتھے بھی لت جاندا سارے تانوں بچے 10 مزہ دین گے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو جو دینی اقدار ہیں ہماری ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم ایگزامپل بنیں گے, ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے, ان کو بوجھ نہیں سمجھیں گے, تو اس سے یہ ہوگا ہمارے بچے ہمیں فالو کریں گے, اور پھر جب ہم کل کو بوڑھے ہوں گے تو وہ ضرور ہماری خدمت کریں گے. معین علی کو برمنگھم ایئرپورٹ پر روک لیا گیا. سیکورٹی حکام نے 40 منٹ تک پوچھ گچھ کی, اس کے بعد جانے کی اجازت دے دی. نواں گٹا کھل گیا جو آ گیا نا معین علی دا بھی. انہوں نے میرا حل روکیا ہونا اتنے کہ انہوں ویکھیے کوئی سگرٹ سگرٹ تو نہیں لے کے آیا. وہ بیچارہ بھی پاکستانی ہے نا, روک لیا انہوں بھی. سگرٹ کوئی نہاری شہری کو کھان پین دی چیز نہیں, میرے خیال سے انہوں نے ان سے دعائے قنوت سیکھنی ہوگی. پاسبل ہے ہونا, اسلامی آدمی ہے. دیکھیں میرے خیال میں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ان کو روکا کیوں ہے, کیا کویسچنز ان کے ذہن میں تھے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے ان سے. ایک سٹار ہیں وہ آپ کے, اگر اسی لیے تو روکا نا. انہوں نے یہی پوچھنا ہوگا نا کہ بھائی وہاں پہ کیا تم نے, کو کتنے چھکے مارے, کتنے چوکے مارے ہیں, وہ گراؤنڈ میں کتنی کی لڑکیوں کو آٹوگراف دیے ہیں. صحیح بات ہے. اس کے بعد وہ کیا نام ہے وہ صاحب کا جن کو 4 چھکے, وہ ہوئی وہ انہوں بیچارے نے پوچھا ہونا, کچھ سمجھایا ہے, کوئی حال چال پوچھا ہوتا کی بنے اور نال. ویسے حیرت ہے کہ 4 چھکے ایک اوور میں بن اسٹوک کو پڑے ہیں, اور ایک نائٹ میئر ہے ان کے لیے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ پریشر سسٹین کیا ہوگا. لیکن معین علی کو روکنا ایئرپورٹ پہ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میسج بھی ہے کہ جو چند شر پسند عناصر ہیں جن کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں مختلف ایئرپورٹس پہ ان کو روکا جا رہا ہے, ان سے کویسچن کیے جاتے ہیں. اور میں نے بھی روک لیا سی انہوں نے.
اچھا آپ کو بھی روٹی؟ ہاں مینوں کئی دفعہ ہو گیا انہوں نے بٹھا لیندے نے, پھر بٹھا کے پہلے چاہ شاہ پیاندے نے, صحیح بات, پھر سارے حال چال پوچھتے ہیں, آٹوگراف وغیرہ لے کے, تو پھر اپنا کو گفٹ وغیرہ دے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اللہ دی سپورٹ. پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, ویری فنی. تسی بھی ہوتے ہی گئے سو. ویسے یہ بھی بحیثیت قوم ہم میں تھوڑی سی خرابی ہے کہ پھاڑ مارن تو باز نہیں آنا سی. نہیں پھڑ کیڑی ماری ہے سر, تسی کدی اوتھے جاؤ تانوں پتہ ہوے نا, پھر تو شکر ادا کرو تہاڈے نال ایک ایڈا وڈا سٹار تہاڈے کول بیٹھا ہے, تانوں قدر ہی کوئی نہیں کی. صحیح بات ہے. ویسے آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں خاص طور پہ اس چیز کا نشانہ بنے ہیں. شاہ رخ خان جو ہے ان کو امریکہ میں روکا گیا, انہوں نے تو خیر اس پہ فلم بنا کے بھڑاس جو ہے وہ نکال دی. اسی طرح جو مختلف مسلمان پرسنالٹیز ہیں, ایون سیلیبریٹیز ہیں, ان کو مختلف ایئرپورٹس پہ روکا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو ایک پروپیگنڈا ہے خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف, اس کو زائل کرنے کے لیے ہمیں کوئی اجتماعی ایفرٹ کرنی پڑے گی, تاکہ ہم جو ایک برا تاثر ہمارا لوگوں کے ذہنوں میں چلا گیا اس کو دور کیا جائے. اور میرے خیال میں بڑی اجتماعی محفل رکھو, میاں صاحب نے انوائٹ کرو, لنگر دا وڈا جا بندوبست کرو, کسی نے پاوے نیاری نیوری سارا کو کھاؤ, پھر کوئی اچھا تاثر جائے گا تہاڈا کہ مسلمان اچھے ہوندے نے. میاں صاحب دی تے خیر کیا بات ہے, نال خان صاحب نے بھی بلا لینا, بھی تہاڈے دل دی بھی گل کر دنے. میاں صاحب جڑے نے وہ کھان پین چ تے واقعی شیر نے. خان صاحب خواہ تسی جڑا انہوں نے بدنام کیتا ہے. ویسے میں بات کسی اور طرف جا رہی ہے. میں یہ کہوں گا کہ شوکت خانم ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے, ان کا مفت علاج کر رہا ہے. آپ پہ اگر کوئی الزامات ہیں میاں صاحب, تو اپنے درباریوں کو کم از کم یہ تو آپ کو منع کرنا چاہیے کہ آپ ایک خیراتی ادارے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ وہ صرف عوام کی بھلائی کے لیے بنایا گیا. بالکل. لیکن اگر میاں صاحب کے درباری جن کا دماغ کام نہیں کر رہا, اگر وہ یہ دیکھیں تو ان کو جو جگہ وغیرہ دی گئی ہے وہ بھی میاں صاحب نے ہی اس دور حکومت میں ان کو دی تھی. صحیح ہے. لہٰذا ان درباریوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, ایٹ لیسٹ اس کو چلنے دیں اور کوئی بات کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. بلکہ ہمیں بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرنا چاہیے ایسے مقاصد کو. جو چیریٹیز خاص طور پہ مسلمانوں کی مدد کر رہی ہیں, غریبوں کی مدد کر رہی ہیں, ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کے خلاف باتیں کر کے عوام کا جو ذہن ہے اس کو خراب کریں. تو میرے خیال میں ہم بڑھتے ہیں ایک سپیڈ بریک. ہاں جی, سپیڈ بریکر آیا کھلوتا ہے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد یہ کیا مذاق ہے میں بڑی زبردست چیزیں آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں, انتظار کیجیے. ویلکم بیک ناظرین, یہ کیا مذاق ہے میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید. ناظرین ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر بھولا سیانا صاحب اور مس فٹ کے تھوڑے تھوڑے کمنٹس بھی لیتے ہیں. تو آج ہمارے پاس بہت مزے کی ویڈیوز ہیں جو یقیناً آپ کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھیں گی. تو سب سے پہلے مس فٹ بتائیں گی کون سی ویڈیو ہمارے پاس. ہاں جی, پہلی ویڈیو بہت اچھی ہے, انٹرسٹنگ ہے, لیکن پلیز جو کمزور دل کے لوگ ہیں مت دیکھیں. کیا مطلب, کیا اس میں ایسا؟ آپ دیکھیے جی, پتہ چلتا ہے آپ کو. چلیں دیکھتے ہیں جی ویڈیو. ایک صاحب جا رہے ہیں. یہ تو ہٹ اینڈ رن کا کیس ہو گیا کوئی. یہ اوتھے نہیں ہوندا ہٹ اینڈ رن دا کیس, ویسے لگدا کوئی وزیر ہے جنوں انہیں دھکا مار کے دوڑ گیا پھر. یار یہ تو زیادتی ہے. ویسے اس طرح کے مناظر اسلام آباد میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں. آپ اگر اسلام آباد گئے ہوں تو وہاں پہ بندر جو ہیں, ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں پہاڑی چڑھ رہا تھا, میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور میں بڑے مزے کے ساتھ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا. تو اچانک ایک دم کسی نے میرے سے بوتل چھیننے کی کوشش کی. تو میں نے کہا میرے پیچھے دوست آ رہا ہے, شاید وہ چھین رہا ہے میرے سے. تو پھر میں نے زور لگایا تو ایک دم کسی نے جھٹکا مارا اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندر بوتل لے کے بھاگ گیا. شاباش. یہ تو آپ نے دیکھا نا پہاڑی علاقوں میں. اب یہ سین ہوا کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی. جب کوئی وزیر کو بات کرے گا تو کوئی نہ کوئی آ کے ان کو یہ ایسے کک کرا کے اور ہو گیا. آپ وزیروں کو بندروں سے تشبیہ دے دی. اب کیا کریں, وہ سیدھی طرح تو بات مانتے نہیں ہیں, پھر ایسے ہی ہوگا ان کے ساتھ. صحیح ہے. میرے خیال میں سلو موشن میں اگر یہ دیکھیں, او مائی گاڈ, اور اس کی پھرتیاں دیکھیں غائب کیسے ہوا ہے. مطلب وہ بندہ حیران ہو گیا کہ میرے ساتھ ہوا گیا. بالکل اسی طرح سے. اور تماشائی بھی موجود ہیں جو وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے.
جو اگلی ویڈیو ہے میرے پاس، اگر آپ وہ دیکھیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، شاید آپ اس کو زیادہ آپ کے کام آئے. آپ کے میرے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے لیے. اچھا دیکھتے ہیں جی. خاتون کو ہی دیکھ رہی ہیں. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، یہ تو کوئی جادو کا کمبل ہے یار. جادو کا کمبل نہیں ہے سر، ایسے مارے تو میں ویاہ نہیں کراندا. یہ کچھ ہوندا تواڈے نال، تسی اگے کہندے سو بڑے سکھی گئے. لو اے کچھ ہونا تواڈے نال یار. ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੀ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਨਹੀਂ I wish मेरे पास वो कम्बल हो, इनको गायब कर दूं मैं. सही बात है. लेकिन यार आई विश के हर शादीशुदा बंदे के पास, जो शादीशुदा लोग देख रहे हैं, बंदे मर्द जो देख रहे हैं, उनके पास ये कंबल होना चाहिए. जब बीवी तंग करने लगे गायब कर दो उसको. मर्दों को भी गायब करना हाँ, तो बीवियां ने भी कोई ना कोई चीज लभ जाएगी, और ऐसा गायब करेंगे कि तुम आन जोगे नहीं रहोगे. अल्लाह ना करे. वैसे मजाक की बात है, लेकिन मैं एडिटिंग की दाद देता हूँ यहाँ पे कि जिस भी एडिटर ने इसको एडिट किया, बड़ी खूबसूरती के साथ जो है उसने कंबल से औरत को गायब किया और फिर जो है उसको वापस लेके आया है. तो आपने नोट किया होगा, आपको YouTube पे या Facebook पे ऐसी भी वीडियोस मिलेंगी. बल्कि एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट प्रोग्राम में लेके आऊँ कि वो इतना जीनियस एडिटर है कि वो ऐसे हाथ खोलता है तो कोई चीज़ उसके हाथ में आ जाती है जैसे मैजिक है. हालांकि एडिटिंग है सारी. अगर उसने कोई पेपर पकड़ा है तो पेपर एकदम वो जल जाएगा उसके हाथ में. कुछ इस तरह के मतलब साइंस बहुत तरक्की कर गई है ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ जी. साइंस ने बिल्कुल तरक्की की है. और ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੇਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ. सही बात है. चलिए नेक्स्ट अगली वीडियो की तरफ चलते हैं. इससे आप बहुत से लोग सबक हासिल कर सकते हैं. देखिए आप. मेरा ख्याल है ये पानी निकालना चाहता है यहाँ से. ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨੋਨ ਲੀਗ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਕੌਵੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ. ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਕੌਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਸਭ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ. बाबा बाबा बोला सर आप कुछ सीखने की जरूरत है. जो आप सीखे ना वो देखे, वो है उसका मिसफिट सर. ये भी लगता तो ऐसे ही है जैसे नून लीग से ताल्लुक है. इसको देना चाहिए. पाकिस्तान आपकी मुराद कौन सा गंद साफ कर देना चाहिए? मेरा मतलब है वहाँ पे कूड़ा करकट जो है वो काफ़ी मौजूद है. तो अगर इस तरह के कुछ कवों की ड्यूटी वहाँ पे लगा दी जाए तो मेरा ख्याल है सारा कुछ ये जो है मतलब आपका कहने का मकसद है जो पंजाब में नई फोर्स बनाई है उन्होंने, डॉल्फिन फोर्स, जी जी, उसकी जगह पे वो कवा फोर्स बनाए कि जो सारे पंजाब की और लाहौर शहर की सारी सफाई करें. आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो. लेकिन एक चीज़ जो इस वीडियो से हमें मैसेज मिलता है, वो मैसेज ये है कि हम अपने इर्द गिर्द जो है वो गंदगी देखते हैं, और अगर आपके पास कोई डस्टबिन भी है, ख़ास तौर पे आप रोड्स पे चले जाएं, तो हम इतना नहीं करते कि हम भाई कुछ उठा के, अगर कोई टिन पड़ा है, कोई कागज़ पड़ा है या कुछ और है, हम उसको उठा के जो है वापस डाल दें. तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सबक है. मैं आपको यहाँ पे एक बड़े ज़बरदस्त बात शेयर करना चाहता हूँ. मैं जिस जगह में रहता हूँ वहाँ पे खातून जो कि नेटिव ब्रिटिश खातून है, वो कोई 5-6 शॉपर उन्होंने अपने बाजुओं पे उठाए होते हैं, और वो सारा दिन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैंने उनको देखा है, हम जो गंद फेंक देते हैं रोड के ऊपर और डस्टबिन पे हम नहीं फेंक पाते, तो वो चुनती रहती है. मैंने उससे पूछा कि भाई तुम ये क्यों करती हो, क्या तुम किसी कौंसल की मुलाजिम हो या क्या है? तो उसने कहा कि मेरा मुल्क गंदा होता है तो मुझे दुख होता है. शी इज़ दैट पैट्रियट. तो मैं उस दिन के बाद अगर कभी थोड़ा बहुत कोई रैपर नीचे फेंक भी देता था, तो उस दिन के बाद मैंने तो कभी कोई चीज़ जो है रोड पे नहीं फेंकी. कोशिश की अगर गाड़ी में हूँ तो गाड़ी में रख लूँ और फिर उतर के कहीं फेंक दूँ. अगर चल रहा हूँ तो फिर किसी डस्टबिन में उसको ज़रूर फेंक. मतलब ऐसे ही सबक ले लो, नाल अपने मुल्क को कौम ਨੂੰ ਵੀ सबक ਦਿਓ, अपनी कौम ਨੂੰ भी समझाओ. मतलब पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में कि ये जज्बा जो है, वहाँ पे कुछ लोगों ने ये काम शुरू भी किया है कि गंदगी जो है उसको उठाने के लिए कुछ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो कोशिश करती हैं. और अब तो कराची में कुछ ज़्यादा ही शुरू हुआ ये काम जी. मुस्तफ़ा कमाल साहब के आने के बाद MQM ने भी कुछ ज़्यादा ही सफाई शुरू कर दी हुई है. गंद उठाने का काम शुरू किया था,
کیونکہ مجھے نہیں اب لگ رہا کہ وہ بس میڈیا پہ تھوڑا سا نہیں، وہ گند کچھ زیادہ بھاری ہے نا، گند زیادہ بھاری ہے، اس لیے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ یہ ہمارے بات سے باہر ہو گیا کام. صحیح اس لیے لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنے ملک کو، چاہے آپ یو کے میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں برمنگھم یا مینچسٹر یا بریڈفورڈ کے علاقوں میں جاتا ہوں تو خاص طور پہ جو بزی ایریاز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو روڈ پہ بہت زیادہ گندگی دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ہم آپ لوگ پھینک رہے ہیں وہاں پہ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ گندگی جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالیں تاکہ ہم جس جگہ رہیں وہ جگہ صاف ہو، اور صاف جگہ جو ہے ہماری شخصیت جو ہے اس کی عکاسی کرے. دیکھیں نا جی، ہمارا مذہب بھی یہی تلقین کرتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم اسی بات کو ذہن میں رکھیں تو بہت ہی اچھا ہو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے. کر رہے ہیں صاف ستھرا، کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں صاف ستھرا کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. آپ سب کو بہت اچھی لگے گی آئی تھنک سو. واہ بھی واہ، بدنام ویڈیو آ گئی، اتنی زبردست ویڈیو ہے. او مائی گاڈ، ہے کہ یہ بیچ ارے یہ تو وہ گانا نہیں ہے جو آج کل بڑا مشہور ہوا ہے. لو تانوں ایہی رہ گیا ہی، تانوں لبن رہا. بس اس ویڈیو میں ایک کمی رہ گئی ہے، یہ اڑ جاتا نا کبھی ہوا میں. آدھے نے بہت ترقی کر گیا، یہ بیچارے نے بھی اور کوئی کام نہیں گا. ویسے پوری دنیا جو ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، انڈیا ہے، اور بھی بے شمار ممالک میں، یو کے میں طاہر شاہ کی اس ویڈیو پہ بہت زیادہ کمنٹس کیا ہے. ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں یہ ویڈیو آ رہی ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے. مطلب میرے خیال میں آج کل کے دور میں تو فیمس ہونا، چاہے آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں، تو وہ تو بہت آسان ہو گیا ہے. اگر یہ ہو تو پاکستان بم کی ضرورت نہیں ہے، طاہر شاہ ہو تو وہ چلتا پھرتا بم ہے. اس کو چاہیے بیچارے کو جا کو اللہ توبہ کرے. یہ کیڑے پاسے ٹور پہ اب، لیکن 3 سال پہلے بھی آیا سی، آج پھر انہوں یاد آ گیا. آئی ٹو آئی کے دور میں بھی میں نے اس کے ڈفرینٹ انٹرویوز دیکھے، جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ بندہ اپنے کام کو ڈیفینڈ کرتا ہے، سلیوٹ ہے. ویسے کو کام کیتا ہوئے تو ڈیفینڈ کرے، کو کام کرے تو ڈیفینڈ کرے نا جی. مطلب آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، یوٹیوب پہ جائیں، اب یہ ریسنٹ ویڈیو ہے اور 1 ملین کے قریب جو ویوز ہیں وہاں پہ ہیں، اور موسٹلی ڈس لائکس ہیں. مطلب بہت کم لوگ ہیں جو اس کو لائک کرتے ہیں، پھر بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس کو بار بار جو ہے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ میں اس گناہ میں شامل ہوں کہ میری وجہ سے اس کے لائکس بڑھ رہے ہیں یوٹیوب ویڈیو پہ. آپ لوگوں کو بھی کوئی اور چیز سمجھ نہیں آئی، آپ یہ ویڈیو اٹھا کے لے آئیں. وہ کام دی چیز لے کے آؤ کوئی، اسی کیڑے پاسے ٹور پہ. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے معاشرے میں سے ہیں. اچھا، اس بندے کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ابھی ریسنٹ، اس اینجل گانے کے انٹرویو کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا تو جو میزبان تھے انہوں نے کویسچن کیا کہ آپ نے آئی ٹو آئی بنایا، اس کے بعد کیا آپ کے پاس کوئی آفرز نہیں آئیں؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے ہمسایہ ممالک سے بھی آفرز آئیں، مجھے فلموں کی بھی آفرز آئیں، میرے انٹرویوز ہمسایہ ممالک چین تو آفر آئی سی انہوں نے، اتنے جا کے ہی کرنا انہوں نے. بھائی ہمسایہ ممالک، ہمسایہ چین ہے گا نا جی، پھر چین بھی تو نال ہی لگتا کہ اور بھی بہت سارے ہمسائے ہیں، ایران ہے، چین ہے، اور کیڑا کیڑا ہے گا، افغانستان. پاسبل ہے کہ افغانستان تو آفر آئی ہوئے کہ آ جا بھی ادھر آ جا. صحیح ہے. لیکن جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد آپ نے اپنا نیا گانا لانچ کیا، تو آپ نے ان بٹوین جو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی بے شمار منصوبہ جات تھے میرے پاس، پروجیکٹس تھے، بہت سارے گانوں کے آئیڈیاز جو ہے میرے ذہن میں آئے تھے، لیکن میں چاہتا تھا کوئی کوالٹی کا کام. بیچارہ 3 سال ہور لے لینا، 4 سال ہور لے لینا، کچھ تے کر کے بہاندا. ویسے مجھے حیرت ہے اور خوشی بھی ہے کہ خوشی اس طرح سے ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کم از کم اس کو دنیا کو تو دکھا رہے ہیں. سر کیوں آپ ٹیلنٹ کی تذلیل کر رہے ہیں؟ ٹیلنٹ یہ دیکھیں نا، ٹیلنٹ آپ کے سامنے، کو بات کریں آپ کرنے والی. ایک بندہ اٹھ کے پہلے آئی ٹو گئی، ہون اٹھ کے اینجل شروع، ایک ٹیلنٹ ہے گا. بھائی واشنگٹن پوسٹ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو اپنی دل کی بات دنیا تک پہنچا رہا ہے. تو اگر دل کی بات دنیا تک پہنچ رہی ہے اس کی، تو ہی سکسیسفل. ویسے میں نے ایک بڑی زبردست بات پڑھی طاہر شاہ کے بارے میں خاص طور پہ.
وہ بات یہ تھی کہ طاہر شاہ از اے سمبل کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں چاہے سیاست ہے چاہے کوئی بھی شعبہ ہے بے شمار طاہر شاہ موجود ہیں کہ جن کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں, لیکن پھر بھی وہ اداکار بنے ہوئے پھر جس ڈھٹائی سے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, تو آپ کو ہر جگہ طاہر شاہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کریٹیو کہتا ہے تو میرے خیال میں اس کو کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اچھا, یہاں پہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا, تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات کر لوں. آپ کو پتہ ہے ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ. ہم نے پہلے کرکٹ پہ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੰਬ ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ. ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੀ. کرکٹ کے اوپر بات میرے پاس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ بڑی بری طرح سے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس رہی, اور پھر جس طرح سے وہ واپس آئے, بے شمار جو پلیئرز تھے ان کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگیں. احمد شہزاد صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ میرے نظر سے گزرا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب میرا بلہ جو ہے میری کارکردگی کا جو ہے. کیا کارکردگی دکھانی ہے؟ پہلے اس نے کیا کر لیا جی؟ پہلے کون سا آسمان سے تارے توڑ لایا؟ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے پٹھے سیدھے تو اس کے انداز ہوتے ہیں. تھوڑا سا جو ٹائم بچتا ہے وہ اپنے جو بڑے خان صاحب ہیں, مطلب بڑے سے چھوٹے افریدی صاحب, ان کے ساتھ ان کی ہر جگہ پہ سیلفی ہوتی ہے. اور میرا خیال اس نے یہی جواب دینا کہ میں 10-12 سیلفیاں اور لگا دوں گا. صحیح بات ہے, لیکن میرے خیال میں جو ہمارے کرکٹرز ہیں ان میں ٹیلنٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کیا ہے؟ اعتماد کی کمی ہے, کہ آپ پریشر اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ آپ اگر اتنا پریشر کرکٹ میں لیں گے تو شادی میں کیسے پریشر ہینڈل کریں گے؟ وہ تو پھر پتہ لگ رہا نا جی, ہن پھر پریشر کی ہوندا ہے. صحیح گل ہے, اسی تے اس چیز تو مبرر ہے کہ اے پریشر تہاڈے تے بھی آنا ہے, شادی دا پریشر. چلو اللہ وارث جدوں آئے گا ویکھی جائے گی. اور جو عمر اکمل صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ میری زبان مت کھلوائیں, نہیں تو بہت پنڈورا. نہیں, اس طرح محمد فیض نے بھی آ کے بیان دیتا جی, اس نے بھی کہا ہے صحیح کہ میں بھی اگر بولا تو بہت ساری چیزیں ہل جل جائیں گی. اب پتہ نہیں وہ کیا لانا چاہتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہر جگہ پہ سیاست ہے اور میرٹ کا قتل عام ہے, چاہے آپ حکومت دیکھ لیں, پاکستان کی حکومت دیکھ لیں, چاہے آپ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں, جہاں تک آپ کو ٹیم میں ٹیلنٹ, پراپر جو ٹیلنٹ ہے وہ نہیں نظر آئے گا, آپ میرٹ کو نہیں لے کے آئیں گے, تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا جو میرے لیے بہت ایک درد والی خبر تھی, وہ یہ تھی کہ پی سی بی کے کوئی اعلیٰ عہدے دار ہیں, ان کے بیٹے کو انہوں نے جو 12 اسپنرز کی ایک لاٹ انہوں نے سلیکٹ کی جن کی ٹریننگ اسپیشل کرنی تھی, ان کے بیٹے کو سلیکٹ کر لیا گیا, جبکہ بے شمار جو ٹیلنٹڈ اسپنرز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے. تو جس ٹیم میں یا جس پی سی بی میں اس طرح کی سفارشیں چلیں گی تو آپ کس طرح سے اچھی کارکردگی کی؟ نا میرے پاس, اچھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے کوئی کی ہے؟ کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے کوئی سفارش کی ہے یا ان کا لڑکا آ گیا ہے؟ بھائی یہ تو تھی باہر بیٹھ کے تنقید کرتے پہ. میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میڈیا پہ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا, اور پھر تنقید بھی ہوتی ہے بے شمار چیزوں کے اوپر. پہلے تو سارا بورڈ بدلو نا اپنا, پھر دیکھا گے کی ہے تہاڈے کو کی نہیں ہے. بورڈ میں بھی آپ کے پاس, شاید ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا کرکٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے, جو چڑیاں اڑاتے ہیں. بیچارے نے رلا بلا کے عمرہ بھی کوئی 200-250 سال بننی ہے. سنے تواڈے انتخاب عالم نجم سلیٹی تے ہور جڑے حضرت ہے نے اوتھے. ویسے انتخاب عالم صاحب جو ہیں وہ اللہ ان کی زندگی لمبی کرے. میں اور کتنی لمبی کرانی ہے 35 سال سے دیکھ رہا ہوں. دیکھو تہاڈی ٹیم دا کی حال ہویا, اور کتنی لمبی زندگی کرانی. زندگی لمبی کرے, ٹیم میں نہ آئے. میں یہ کہتا ہوں زندگی لمبی ہوئے گی تو انہیں بورڈ 'چ ہی رہنا. صحیح بات, انہوں نے کتنے جانا. لیکن ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایور ینگ, مطلب آج سے وہ 92 کے ورلڈ کپ میں دیکھو عمران خان نے بھی انہیں جتایا, اس تو بعد وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکیا, بس زندگی لمبی کرائی, جو اللہ تعالیٰ اور لمبی کرے. عمران خان نو انتخاب عالم نے جتایا تے انہوں کو الیکشن بھی جتا دے. پھر الیکشن چلو کر لینے یار, الیکشن دا بھی کچھ کرنے. صحیح, الزام پہ الزام. اچھا, یہاں پہ میں ایک بڑی اہم گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, ایک میسج بلکہ جو اپنے ویورز ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس نئے نئے موبائلز ہیں, آپ کے بچوں کے پاس جو ہے گیجٹس ہیں, ڈیفرنٹ آئی پیڈز ہیں یا ٹیبلٹس ہیں, ٹی وی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن جو چیز کمپرومائز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم.
جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ پرانے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کو نصیحت کرتے تھے, ان کو گائیڈ کرتے تھے, اب میں نے دیکھا ہے شاید ہمارے اپنے گھروں میں یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ہر بچے کے پاس اس کی اپنی ٹیبلٹ ہے, اس کا آئی پیڈ ہے, اس کا اپنا فون ہے جس پہ وہ بزی ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو ٹیبلٹ دیکھ رہے ہیں, ٹوائلٹ جا رہے ہیں تو ٹیبلٹ دیکھ رہے ہیں. ہر جگہ پہ آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں اتنا بزی کر لیا ہے کہ جو فیملی کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. پیار محبت ختم ہو گیا نا جی, تہاڈی سائنس جو ترقی کر رہی ہے تو ہاں کر کے, حالانکہ طریقہ کار ہونا چاہیے سارے کٹھے ہو کے. ہوں تو ماں آ کے ڈراندی ہے, پہلے تو پتر کہندی ہوندی سی نا پتر روٹی کھا لا ابو مارے گا, ہوں کہندے روٹی کھا لو نہیں تو وائی فائی بند. ہوں آ جا کے انہوں کو ایسا آئے گا. صحیح بات ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ایز اے گیسٹ چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کوشچن آپ کا یہ ہوتا ہے وائی فائی کا پاسورڈ دے دیتے ہے, کوئی گل کرنے کی. صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ہماری جو ایک یونٹی ایز اے فیملی یونٹ جو ہے اس کو ختم کر رہی ہیں. ان چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے. آپ پروڈکٹیو, آپ نے کچھ نئی باتیں سیکھنی ہیں, آپ گوگل کریں, آپ یوٹیوب پہ جائیں. آپ نے انٹرٹین بھی ہونا ہے تو آپ ایک لمٹ میں رہ کے آپ انٹرٹین بھی ہوں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گیجٹ میں اس طرح بزی ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. بچہ کمرے میں کیا کر رہا ہے, آپ نیچے کیا کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں ہینڈل کرنا چاہیے پراپرلی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا جی, ان کو گھر چلانا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے کہ ہر بچے کو, ہر بندے کو ایک کٹھی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے, ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے. بالکل. کیونکہ اگر ان چیزوں کا آج ہمارے پاس اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں تو ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ساتھ ہیں. صحیح ہے. جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی تو کر رہا ہے لیکن جو ہماری بیسک جو ہماری چیزیں ہیں ان سے وہ ہٹ رہے ہیں. بالکل اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو خاص طور پہ ہمارے تھوڑے سے میری ایج کے یا میری ایج سے زیادہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے تھے. سم ٹائم تو یہ ہوتی تھی کہ والدہ جو ہے وہ ایک بڑی پرات میں چاول ڈال دیتی تھی یا سالن ڈال دیتی. مطلب لگ رہا سی کہ تسی بچپن چ یہ کام کرتے رہے ہو, ہوں تسی ثابت کر دیتا ہے اکٹھے ہی بیٹھ کے پرات چ چول کھاندے رہے. ظاہری بات ہے. اور آج بھی الحمدللہ ہم بہن بھائیوں میں بہت محبت ہے, کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں, کھانا شیئر کرتے ہیں, اپنے کپڑے شیئر کرتے ہیں, ٹی شرٹس پہن لیتے ہیں, شرٹس پہن لیتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے اندر ایک پیار محبت جو ہے. پیار محبت سی ہون تے پرابلم ہائیجین دی آ گئی ہے. ہون تے اگلے کہندے میری جراباں نو بھی ہاتھ لایا تے مینوں ہائیجین پرابلم. نو 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 ڈاؤنٹ ٹچ ہے. تو میرے خیال میں ہمیں واپس جانا چاہیے, تھوڑا سا اپنی اقدار کو جو ہے فالو کرنا چاہیے. ناظرین, یہ کیا مذاق میں آج ہم نے بڑی مزے کی باتیں کی, ویڈیوز دیکھیں اور امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیں, اپنی آراء بھیجیں, اپنی تجاویز بھیجیں, تنقید ضرور کریں. میرے پہ کریں, بھولا صاحب پہ کریں, میرے تے کیوں کریں جی, تسی اپنے تک ہی رکھو, یہ ہم اس فٹ تے لے جاؤ. تنقید بھی ضرور کریں اور یہ بتائیں آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ کیسا لگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.